بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چوہدری برادران کے خلاف جو نیب انکوائریز تھیں وہ بند کی گئی ہیں اور اس کا ریفرنس بند کرنے کا ریفرنس عدالت میں جمع کروایا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا یہ کسی مکمکا کا نتیجہ ہے، ان کے خلاف ایلیگیشن کیا تھا، تفتیش کیا ہوئی ہے اور اب معاملہ کہاں جا رہا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو ان کے جو خلاف ایلیگیشنز تھے یا جو انکوائریز تھیں ان کی تفصیلات آپ کو میں بتانا چاہوں گا۔ چوہدری شجاعت اور چوہدری پرویز الہی کے خلاف 2 ارب 42 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد رقم کا کرپشن کا الزام تھا اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا بھی تھا۔ 4 جنوری 2000 کو ان کے خلاف تفتیش شروع کی گئی، جبکہ جولائی 2015 میں نیب کی جانب سے سپریم کورٹ میں زیر التوا 179 مقدمات میں پیش کیے میں یہ بھی ایک مقدمہ تھا جس میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ جو 179 زیر التوا مقدمات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2015 تک 2000 والی انکوائری 2015 تک پینڈنگ تھی۔ اس کے علاوہ پرویز الہی اور چوہدری شجاعت حسین پر 2000 میں 28 پلاٹس کی غیر قانونی خریداری پر اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین نیب میجر جنرل ریٹائرڈ عثمان انکوائری کی منظوری دی تھی۔ تاہم کئی سال التوا کا شکار رہتے ہوئے اس کیس میں بھی 2017 میں دوبارہ انکوائری کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی تھی جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین کے خلاف کوئی بھی دستاویزی یا زبانی شہادت نہیں ملی، اور اس کے بعد لاہور کے احتساب عدالت نے یہ پلاٹ والا جو معاملہ تھا انکوائری بند کرنے کی منظوری دی تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ 2020 میں ان کے خلاف مارچ 2020 میں معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا، دوبارہ ریفرنسز کی بات ہوئی اور دوبارہ ان کے خلاف 6 مئی 2020 کو چوہدری برادران کے خلاف یہ جو انکوائری ہے یہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں فائل کی تھیں، جس میں انہوں نے پہلی دفعہ چیئرمین نیب کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا تھا، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے اپنی 2 انکوائریز کو بھی چیلنج کیا تھا، اور تیسرا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اور اس پر اب آگے کیا ہوگا۔ اس پر یہ ہوا تھا کہ پہلے تو لاہور ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب رپورٹ طلب کی تو نیب نے بڑی ڈیٹیل رپورٹ دی، انہوں نے یہ کیا، ان کے اربوں روپے کے اثاثے تھے، ان کے پاس ایک سائیکل نہیں تھی، یہ اربوں روپے کے اثاثے ان کے پاس کیسے آ گیا، بڑی ڈیٹیل رپورٹ دی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جو شریف خاندان کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے چوہدری برادران کو، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، یہ تب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب پرویز الہی کے ساتھ خواجہ سعد رفیق وغیرہ نے بھی ملاقات کی تھی اور شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے خواجہ حسان اور حمزہ شہباز کو آپ نے جتنے جو دیے گئے ہیں ان کو بار بار طلب کیا گیا ہے یا ان کو پرمیشن دی گئی ہے اسمبلی کے اجلاسز میں، پروڈکشن آرڈرز جتنے دیے گئے ہیں تو اس پر بھی شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ تو تب ان کی آپس میں جو تعلقات تھے وہ دوبارہ شروع ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے نون لیگ کی ماں پر انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی۔ جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں خراب ہوا اور اس کے بعد پھر ان کا کوئی پیچ اپ ہو گیا نیب کے ساتھ چوہدری برادران کا، اور اس پیچ اپ کے بعد نیب نے جب عدالت نے نیب کو یہ کہا کہ آپ نے جو انکوائری اس کو ریفرنس فائل کریں اور ریفرنس فائل کر کے اس کی کاپی لے کر آئیں تاکہ پھر عدالت ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرے، تو جب ریفرنس کا کہا تو اگلی تاریخ پر جو نیب ہے، نیب نے ایک کیس پیش کیا تھا اور اس میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا کہ چوہدری برادران کے خلاف انکوائری کی ہے، ان کے جو اثاثے ہیں وہ آمدن سے میچ کرتے ہیں، وہ ان کے مطابق ہیں، اس لیے ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ بند کی جاتی ہے اور ہم اس کی کارروائی شروع کر دیں گے۔ جب یہ بات آئی تو کیونکہ وہ جس معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو پھر اتنے میں جو چوہدری برادران کے خلاف چوہدری برادران نے چیئرمین نیب کے خلاف درخواستیں دی ہوئی تھیں، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ختم ہوگی، سارا کچھ ختم ہو گیا، اور وہ بلیک میلنگ تھی، بلیک میلنگ کے بعد وہ واپس لے لی گئیں۔ اب آپ کو یہ جو نظر آتا ہے کہ چوہدری برادران، کیونکہ چوہدری برادران جو بینیفیشری ہیں اس حکومت کے بھی، پنجاب میں بھی وہ اپنی چند سیٹوں کے ساتھ بلیک میل کر رہے ہیں اور وفاق میں بھی اپنی چند سیٹوں کے ساتھ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو خواہش تھی نون لیگ کی کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ مل کر عثمان بزدار کی حکومت کو گرائیں، یہ سارے معاملات تھے، اور چوہدری برادران مینج کرنا اچھا جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ بھی جب 2000 میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی تو انہوں نے مشرف کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کی اور پورا ایک ٹینیور حکومت بھی کر لی، پھر یہ زرداری کے ساتھ بھی حکومت میں رہے،
پھر جب یہ نواز شریف کے دور میں بھی انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کی اور یہ خاموش تماشائی بنے رہے، اب انہوں نے اپنے معاملات کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک سلوشن نکالا ہے کہ یہ چیئرمین نیب کے پاؤں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں ہماری جان چھوڑیں، اور چیئرمین نیب نے ڈنڈی مارتے ہوئے ان کے خلاف جو انکوائریز تھیں وہ بند کر دی ہیں۔ آپ کو دو چیزیں بڑی نظر آتی ہوں گی، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہماری حکومت بتا سکتی ہے، ہمارے ادارے بتا سکتے ہیں، یا نیب ایف آئی اے بتا سکتی ہے کہ ان کے خلاف نیب کی انکوائری تھی اور نیب کی انکوائری بھی، دونوں انکوائریز بند کر دی جاتی ہیں۔ ان کے خلاف ایف آئی اے کا مقدمہ تھا منی لانڈرنگ کا، اور یہ سبسڈی کا معاملہ اور شوگر مافیا کا معاملہ، وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ ختم اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ مونس الائی کا ذکر نہیں آتا، مونس الائی کا کوئی نام نہیں لیتا، مونس الائی کو دوبارہ نوٹس نہیں جاری کیے جاتے۔ اگر جہانگیر ترین کے خلاف بار بار مقدمات درج ہو سکتے ہیں، جہانگیر ترین کو جو سارے معاملات میں جیلوں کی بات کی جاتی ہے، یا اس کے خلاف تحقیقات کی بات کی جاتی ہے، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ضمانتیں کروائیں اور پروسیس اڈاپٹ کریں، تو پھر یہ معاملہ چودھری برادران کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا شہزاد اکبر کو چودھری برادران نظر نہیں آتے؟ کیا شہزاد اکبر وزیر اعظم عمران خان کو مس گائیڈ کر رہا ہے؟ کیا شہزاد اکبر نے چودھری برادران کو بچایا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کا جواب تو شہزاد اکبر کو دینا ہوگا کہ چودھری برادران، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہو، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے مقدمات ہوں ایف آئی اے میں، چاہے وہ نیب کے مقدمات ہوں، سب میں وہ خاموشی سے انہوں نے اپنے نام کلیئر کروا لی ہیں۔ مونس الائی بھی کلیئر ہو گیا، جو شجاعت حسین کا بیٹا بھی کلیئر ہو گیا، سالک حسین شجاعت، چودھری شجاعت بھی کلیئر ہو گیا، چودھری پرویز الائی بھی کلیئر ہو گیا۔ چودھریوں نے جو گجرات میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا، یا انہوں نے وہ حکومتوں میں رہے اور اس کے علاوہ بھی وہ مختلف اوقات میں مختلف عہدوں پر رہے، جو انہوں نے کمایا، جو چرایا، جو ڈاکہ کیا، جو ملک کو لوٹا، جو عوام کو لوٹا، وہ سارے کا سارا صاف کر کے، پاک صاف کر کے اب نیب نے ریفرنس فائل کر دیا ہے احتساب عدالت میں۔ اور یہ ریفرنس کس چیز کا ہے؟ یہ ریفرنس ہے جی کہ ان کے خلاف انکوائریز تھیں اس کو بند کیا جانا قرین انصاف ہوگا، کیونکہ ہم نے تفتیش کی ہے، اور جب ہم نے مکمل تفتیش کی ہے تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، اور ان کے اثاثے آمدن سے زائد نہیں ہیں، اور ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ریفرنس ہے یہ عدالت میں فائل کیا گیا ہے، شیخ سجاد صاحب کی عدالت ہے، اس میں یہ فائل کیا گیا، اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ چودھری برادران کے تمام اثاثے الیکشن کمیشن اور ایف پی آر میں ڈکلیئرڈ ہیں، اور ان کے اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت کھاتے ہیں، اس لیے چیئرمین نیب نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس پر اب اس ریفرنس پر، انکوائری بند کرنے کے ریفرنس پر عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے نیب سے کہ وہ اپنا جواب جمع کروائے، اور اپریل میں ہی ان کے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ منظور ہو جائے گا اور انکوائری بند ہو جائے گی، اور اس طریقے سے 2000 سے لے کے 2020 تک جتنے بھی کارنامے اور کرتوت تھے ان کو کلین چٹ مل جائے گی چودھری برادران کے کارناموں کو، اور چاہے وہ انہوں نے بلیک میل کے ذریعے، چاہے پریشرائز کے ہونے کے ذریعے، یا انہوں نے مکا کے ذریعے، یا آؤٹ آف دی کورٹ کوئی انہوں نے اپنے معاملات سیٹنگ کر لی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ان کے خلاف فائن بنتا تھا انہوں نے باہر سے ہی ادا کر دیا ہو، جو ان کی پلی بارگین کا کوئی معاملہ ہے تو انہوں نے آف دا ریکارڈ سارا کچھ پے کر دیا ہو خزانے میں، اور اس کے بعد یہ معاملہ حل ہوا ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، اور وہ مونس الائی اور وہ سارے کلیئر ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس ریفرنس میں، کیونکہ احتساب عدالت کے بعد یہ اختیار تو ہے، وہ بندی ہوئی نہیں ہے کہ وہ ان کے ریفرنس کو منظور کر لے، وہ اپنے فیکٹس اور اپنے اس پر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ اگر عدالت یہ چاہے کہ نہیں اب اس میں ایویڈنس لائی جائے اور ٹرائل چلایا جائے تو وہ چلا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ احتساب عدالت اس میں کیا کرتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔